پاکستان اس وقت بڑے نازک مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ایک طرف تو دوحہ کے اندر ٹرکی کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کی افغان حکومت کے ساتھ، اور پاکستان ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، ہم آپ کے برادر اسلامی ملک ہیں، تو پھر آپ ٹیررزم کو کیوں پناہ دے رہے ہیں، آپ ان کو سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس وقت بڑا سیویئر ڈیڈ لاک ہے، تیسرا دور چل رہا ہے گفتگو کا، اور جو اطلاعات ہمارے پاس ہے طالبان کے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ ہے وہ یہ ماننے ہی کوئی تیار نہیں ہو رہی کہ پاکستان نے جو ثبوت پیش کیے ہیں یا جو ٹیررزم کے شواہد دکھائے ہیں کہ جس میں کراس بارڈر ٹیررزم افغانستان سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں افغان طالبان جو ہیں ٹرکی کے اس مذاکرات کے اندر کہ جناب یہ ٹیررزم آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو پاکستان کی سٹینس کو جو کلیئر کٹ سٹینس ہے کہ آپ ٹیررزم کو بند کریں، ٹیررزم کی سہولت کاری، ٹیررزم کی پناہ گاہی، یہ سب بند کریں، اور بلکہ الٹا ٹیررسٹ ہمارے حوالے کریں، اس کو فی الحال افغان طالبان نے اکنالج نہیں کیا۔ اور یہ ایک بڑا سیریس ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ ہمارا جو سیز فائر رکا تھا دوحہ میں مذاکرات سے، وہ اس کی بنیاد اس بات پہ تھی کہ باقی کے معاملات ٹرکی میں طے کیے جائیں گے، یعنی کہ جو اس وقت راؤنڈ چل رہا ہے۔ اور اگر یہاں پہ معاملات بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو پاکستان تو پہلی اپنی انٹینشن بتا چکا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم اور افغانستان کی جارحیت کو جو ہے وہ رسپانس کیا جائے گا، ایئر سٹرائکس کے ذریعے بھی، بری فوج کے ذریعے بھی، چیک پوسٹ پہ قبضہ کر کے بھی، اندر جا کر بھی، جہاں جہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی کو نیشنل سوورنٹی خطرہ ہوگا، افواج پاکستان وہاں پہ بھرپور جواب دیں گی۔ اب اس کا لنک آپ جوڑیں کہ آج کی ایک اور بہت بڑی خبر تھی کہ پاکستان نے اپنے ایئر فلائی زون کو بند کر دیا 2 دن کے لیے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ فوجی مشقیں کر رہا ہے آسمانوں کے اندر، اور ایک طرف ہندوستان فوجی مشقیں کر رہا ہے، پاکستان نے اپنا ایئر فیلڈ جو ہے، ایئر زون جو ہے، ایئر سپیس بند کر دی ہے ہر لحاظ سے، اور کمرشل فلائٹس کو بھی تنبیہ کی ہے احتیاط کرنے کی۔ ایئر زون بند کر دیا پاکستان 2 دن کے لیے۔ ہندوستان فوجی مشقیں کر رہا ہے، ایئر مشقیں کر رہا ہے، فوجی نہیں ایئر مشقیں کر رہا ہے۔ اس طرف ہندوستان کی ایلیجڈ پراکسی جو ہے وہ ٹرکی کے اندر پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو ڈیڈ لاک کریٹ کر گیا، وہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ٹیررزم کے سوال کے اوپر۔ ان 2 حالات کے ساتھ ساتھ جو کے پی جو کہ مین فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جہاں اندر بھی ٹیررزم ہو رہا ہے اور جہاں سے جنگ لڑی جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ جب وہ جارحیت کرتے ہیں، اس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کسی کنٹرول میں نہیں آ رہا، وہ اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، نہ وہ گورنمنٹ بنا رہا ہے، نہ وہ گورنمنٹ بنانے کے اس میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جب تک زیارت عمران خان نہیں ہوگی تب تک وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے ایک الگ ہی میدان کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھو ان میں کیا جنون ہے، اور جب میں کہوں گا اور یہ ہو جائے گا، اور وہ تو ملک جو ہے اس وقت اکانومی کے مسئلے اپنی جگہ، آزاد کشمیر کا وہ جو پرائم منسٹر چینج ہو رہا ہے اپنی جگہ، یہ تمام معاملے سیکنڈری ہیں۔ اس وقت ملک کی سیکیورٹی، ملک کی سوورینٹی کا ایشو بہت بڑا اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے اندر کے پی مین فوکس ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری ٹاک مین فوکس ہے، اور ہندوستان جو افغانستان کے ساتھ مل کر اللیجڈلی جو ہے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے ساتھ سید محمد علی ہیں، ماہر قومی سلامتی امور، پہلے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مظہر عباس صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب، احمد اویس صاحب بھی ہیں۔ سید محمد علی صاحب، ویسے تو طالبان کی یہ تاریخ ہے، امریکہ نے ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیا 9/11 کے بعد حملہ کرنے سے پہلے، اور آفر دی تھی افغانستان کے اس وقت طالبان رجیم کو کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دیں یا وہاں سے نکال دیں۔ انہوں نے نہ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کیا، نہ انہوں نے جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو ملک سے جانے کا کہا، انہوں نے اپنی حکومت تباہ کروا لی، انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کروا لیا لائٹ فورسز کا۔ وہ اپنی لاجک پہ چلیں، جو ان کی لاجک ہے اس کو انگیج کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ٹرکی کے اندر افغانستان کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا ہارڈ سٹینس لینے کے لیے ان دہشت گردوں کے لیے، جو کس طرح کا ایسٹ ہے افغانستان کے لیے، جو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کے نزدیک کیا ہندوستان کا بہت پریشر ہے افغانستان پہ، کمٹمنٹ ہے افغانستان کی ان کے ساتھ، یا کیا وجہ ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کہ ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے، ٹیررزم کو ان کو ڈسریگارڈ کرنا پڑے گا، اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشن جو دوحہ کا انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھا اس کو ماننا پڑے گا؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز تو بالکل واضح ہوئی ہے ان مذاکرات میں بھی، جو سفارتی حکمت عملی افغان طالبان نے استنبول میں اپنائی ہے، اس میں 3 چیزیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ ایجنڈا جو ہے مین ایشوز میں سی ٹی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم، اس سے بھی
توجہ کو مبذول کرانے کی اور ایشوز پہ، ریفیوجیز اور دیگر معاملات پہ اس کی بھی ان کی کوشش ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو پاکستان کی اسپیسیفک کلیئر ڈیمانڈ ہے کہ ویریفائبل ایکشن ہونا چاہیے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف، اس کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ پھر آپ نے دو باتیں اور بڑی امپورٹنٹ کی جس میں ہمیں اس جگسو پزل کے پیسز کو پیس ٹوگیدر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو الیکشنز آنے والے ہیں بہار میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بہت لارج سکیل یہ انڈیا کی ملٹری موبلائزیشن ہے. اور آپ کو تھوڑا سا شیئر کرتا چلوں، یہ ٹرائی سروسز کافی لارج سکیل ایکسرسائزز ہیں. تقریباً آپ سمجھیں کہ پنجاب سے سندھ تک کا جو علاقہ ہے اس میں ایئر فورس، آرمی، نیوی تینوں کی بھارت کی افواج جو ہیں وہ اس وقت ہائیلی موبلائزڈ ہیں. اور آج جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے کمانڈو فارمیشنز اور ڈرون جو ہیں ان کو بھی بارڈر کے قریب ڈپلوائے کیا ہے. اسی کے تحت حفظ ما تقدم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان نے جو جنوبی پاکستان ہے جو بارڈر کے قریب ایریا ہے اس میں جو ہے اپنی ایئر سپیس کو کلوز کیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی فالس فلیگ آپریشن یا کوئی مس ایڈونچر کے لیے ہم پوری طرح ہماری ایئر فورس اور آرم فورسز تیار ہیں. دوسری جانب جو ہے ہم آتے ہیں افغانستان کی طرف. تو اب افغانستان کا جو طرز عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے 4 سال کی ہماری کوششوں، خیر سگالی، انسینٹیوز کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس خطے میں امن، ترقی، خوشحالی کے سفر میں شریک ہوں، وہ لگتا یہ ہے کہ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں، جو ان کے عوام کے ساتھ بھی بڑی افسوسناک بات ہے اور اس خطے کے حوالے سے بھی اور ان کی اپنی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے لیے بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب ہمارے پاس جو ہے آپشنز ہیں ابھی بھی. اور ایک چیز ہم بالکل واضح آئی ایم شور ہمارے جو انٹرلوکیوٹر استنبول میں ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں افغان ٹیریٹری سے کوئی بھی اگر اٹیک ہمارے سرزمین یا لوگوں کے خلاف ہوگا تو اس میں پاکستان انٹرنیشنل لاء کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت ریٹیلیشن کا حق محفوظ رکھتا ہے. لیکن یہ کوئی جنگ جو ہے، میں خواجہ صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں، خواجہ آصف صاحب سے، یہ کوئی افغانستان یا ان کے عوام کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے. یہ بہت کیئرفل ٹارگیٹڈ ریئیکشن ہوگا، ریٹیلیشن ہوگی اگینسٹ ان انڈیویجولز کے خلاف جو پاکستان کے خلاف ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کامران صاحب پاکستان جی بتائیے. جی میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ افغان عوام اور عوام ان کی جو ریاست ہے ان کے بھی دشمن ہیں کیونکہ اس کی لیجیٹیمیسی، استحکام اور ترقی کے راستے میں وہ رکاوٹ ہیں. تو ہمیں یہ میسج بڑا کلیئرلی افغان حکومت کو بھی دینا چاہیے کہ جناب آپ یا تو ہمیں جوائن کریں ان کے خلاف ایکشن میں، اگر آپ خود ایکشن نہیں لے سکتے. نہیں وہ تو نہیں مان رہے نا سر. کوئکلی میرا آپ سے 2 سوال اور ہیں محمد علی صاحب. وہ تو نہیں مان رہے اس بات کو، تو سوال یہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے. ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ اگنورنس اور اتنی زیادہ انریڈنس دکھا رہے ہیں پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی پراکسی کے طور پہ کیا اتنا عشق جاگا ان کو اور کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا. ہندوستان نہ ان کا اس طرح پڑوسی ہے، نہ ہندوستان نے کبھی کو سپورٹ کیا ہے، نہ آئیڈیالوجیکل ان کی کوئی ہم آہنگی ہے. پرابلم کیا ہے افغان طالبان کا؟ دیکھیں 3 بنیادی پرابلمز ہیں. ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹ ان کو آفرز ہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف، اکنامک انسینٹیوز ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پاور سٹرگل ہے قندھار اور کابل میں، اس میں قندھار کی جو پاکستان کے ساتھ گڈ ول بھی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹ کابل ایڈمنسٹریشن نہیں کر رہی ہے. اینڈ دے آر ٹو ایمبیشیس اینڈ دے آر اور وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے ٹی ٹی پی کو. اور تیسری بات ان کا اوبیسلی آپس میں جو ان کا ایک کامراڈری والا ایسپیکٹ ہے. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہماری جانب سے 2 باتیں کرنا ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ ہماری کوئی جنگ جو ہے افغانستان یا ان کی حکومت یا عوام کے خلاف نہیں ہے، صرف کامن ہمارا دشمن ہے دہشت گردی. اور دوسری بات یہ کہ جناب اگر آپ کی ٹالرنس، سپورٹ، فیسیلیٹیشن ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو جاری رہی تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دہشت گردی کی کاسٹ یونیلیٹرلی صرف پاکستان ہی سفر کرتا رہے. اور آپ کے خیال میں اگر آج ٹاکس جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہیں تو پھر دوبارہ ہماری جنگ ہو سکتی ہے، جھڑپیں ہو سکتی ہیں افغانستان کے ساتھ؟
دیکھیں جنگ اور جھڑپوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی جانب سے بی ایل اے کی جانب سے کوئی کارروائی پاکستان کے بارڈر کے اکراس ہوتی ہے تو اس کے مرکز اور اس کے سورس کے خلاف پاکستان کیلکولیٹڈ انٹرنیشنل لاء کے مطابق، رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے مطابق ایک سرجیکل ریاکشن یا ریٹیلیشن کی آپشن رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کابل پہ حملہ کر رہے ہیں یا کوئی جنگ افغان حکومت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ رائٹ